کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے بات ہے تو پہلے کریڈٹ کارڈ ہے کیا اس کو آپ تھوڑا سا سمجھ لو، پھر اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کریڈٹ کارڈ جو ہے بینک کی طرف سے دیا جاتا ہے ایک کارڈ بینک کے کچھ گاہکوں کو کہ یہ کارڈ ہے یہ لے لو، اور اس کے ذریعے سے آپ کو کوئی خریداری کرنی ہے کہ کیش پیسے نکال کے واپرنے ہیں، جہاں سے جو سامان لینا ہے آپ کرو، اور 40 دن میں 50 دن میں تم پیسے واپس کر دو گے تو کچھ بھی سود بھرنے کا نہیں ہے، جتنے لیے تھے اتنے واپس کر لو۔ ہاں تم 40-50 دن میں نہ کر سکو، اس کے بعد بھی تم پیسہ نہ لوٹاؤ تو تم کو سود دینا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں کریڈٹ کارڈ۔ کریڈٹ کارڈ کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں مول صاحب એમાં ખોટું શું છે એમ કહો તમે؟ હું આજે ક્રેડિટ કાર્ડથી ખરીદારી કરું છું અને 30 દિવસમાં તો કન્ફર્મ હું પેમેન્ટ ભરી જ દઈશ, تو اس میں غلط کیا ہوگا؟ میں ایسا کہتا ہوں کہ جن لوگوں کا کام ہی ہے سود، بینکوں کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو پیسے دینے کا، اس پر سود لینے کا۔ جن لوگوں کا کام ہی ہے سود، وہ آپ کو بغیر سود پر پیسے استعمال کرنے دے رہے ہیں، تعجب نہیں ہے کہ بغیر سود پر پیسے دے رہا ہے کہ 50,000 روپیہ વાપરો વાંધો નહીં, 50 દિવસ સુધી કોઈ વ્યાજ નહીં લેશો અમે, 50 દિવસના અંદર પાછા આપી દેશો તો 50,000 જ। تو جن کا تو کام ہی تھا سود، سارا کاروبار اس کا ان پر ہے، اسی پر تو لوگوں کی پگار دیتے ہیں اور بلڈنگوں کا مینٹیننس دیتے ہیں، تو وہ بغیر سود کے پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ یہی مطلب کوئی سوچ لے اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جال ہے، یہ اپنے کو پھنسانے کا جال ہے۔ کریڈٹ کارڈ میں یہی ہوتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آپ سود میں پھنسو گے۔ کریڈٹ کارڈ اس کا جال ہی ایسا ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ نہ مول صاحب وہ کوئی داڑا نہ پھنسو، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں۔ بینک میں سے بہت فون آ رہے تھے، آپ لوگوں میں بھی آتے ہوں گے کہ صاحب کریڈٹ کارڈ لے لو، آج اسکیم سے آپ فائدوں سے یہ ہے وہ ہے، سب پتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ نہیں آتے، بار بار آتے ہیں، کتنی مرتبہ منع کرے گا؟ ایک دن پریشانی میں کہ ہار آپ ہی دو، نیت یہ تھی کہ بھائی فون آنے تو بند ہو جائیں گے، اپنے استعمال تو نہیں کرنا، کریڈٹ کارڈ آ گیا پڑا ہوا ہے کبھی استعمال نہیں کرنا۔ ایک دن ریلائنس میں چلے گئے شاپنگ کے لیے، دیویا بولتی ہے نا کہ تو کھانڈ سے نا 3 روپیہ سستی ملے سے کھانڈ، تو اس کے لیے ڈیمانڈ جائے گا، داڑ ہے ادھر 50 پیسے کم میں ملتی ہے، اس کے لیے ریلائنس میں جائے، وہ پتہ نہیں کیسا عجیب نشہ چڑھا ہوا ہے۔ آس پاس کے دکانداروں کے پاس سے وہی چیز اچھے بھاؤ میں ملتی ہے، اچھی چیز ملتی ہے تو وہ نہیں خرید رہا، ادھر بیٹھا ہوا ہے ڈی مارٹ میں تلاش کر رہا ہے اور موبائل میں جیو کی اپلیکیشن کھول کر جیو مارٹ دیکھ رہا ہے کہ 1 روپیہ کھانڈ ادھر کم 1 روپیہ زیادہ ہے، تو کھانڈ ادھر سے لے گا، دال لینے ادھر جائے گا، تیل لینے ادھر جائے گا۔ وہ اسی چکر کے اندر وہ کتنا سارا ٹائم اور پیٹرول اور دوسری بہت ساری چیزیں قربان کر دیتا ہے اور ویسٹ کر دیتا ہے، اس کا احساس نہیں ہوتا، اور منو من خوش ہوتا ہے کہ 10 کلو کھانڈ لا رہا 20 روپیہ بچے نا کیا بولے۔ تو ایک دن ہم بھی چلے گئے ایسے ریلائنس میں، تھوڑا سا سامان لیا، اور اس کے بعد وہ کاؤنٹر والے نے کہا کہ بھائی کریڈٹ کارڈ ہے؟ تو یاد آیا کہ اپنے پاس بھی ہے، چلو آج گھس لو نا کریڈٹ کارڈ، گھسوا دیا، 920 روپیہ جیسا کچھ ملتا ہے، گھسوا دیا، اور پھر موبائل میں آٹو پے کر دیا۔ کیا آٹو پے؟ کہ ڈائریکٹ اپنے ڈیبٹ میں سے سیدھا چلا جائے گا، تو اپنے کو یاد رکھنے کی بھی جھنجھٹ ہے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ ایک میسیج آیا ہوا تھا، بینک کی اپلیکیشن کھولی نا موبائل میں، تو 29 روپیہ بیاج بتلا رہا کہ 29 روپیہ بیاج بھرنے کا۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ جا کے چیک کیا تو جناب آٹو پے صاحب بند رہ گئے تھے، آٹو پے ہوا نہیں تھا، تو جس کے نتیجے میں 50 دن سے زیادہ ہو گئے اور یہ 29 روپیہ سود آئے۔ اسی دن جا کے بینک والے کو کہا یہ پکڑ کارڈ چاہیے نہیں، بند کر دے، اب کے بعد فون بھی مت کریے۔ تو کریڈٹ کارڈ کا جال ہی ہے، اور اس لیے آپ دیکھیں
کہ علماء کرام کا بہت سارا طبقہ وہ ہے کہ جو کریڈٹ کارڈ کو ناجائز کہتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا جو فارم آتا ہے نا، فارم، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ تم لمٹ کے اندر پیسے نہیں بھرو گے، لمٹ سے باہر چلے جائے گا تو تم کو انٹرسٹ بھرنا ہے۔ تو سود بھرنے کی شرط پر ہم دستخط کر رہے ہیں، تو یہ تو بگاڑ صلب عقد میں ہے، تو اس لیے علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ بھئی یہ جائز ہے۔ اس لیے جائز ہے کہ جس بندے کو کانفیڈنس ہے کہ میں 50 دن کے اندر لمٹ کے اندر پیسے بھر دوں گا، اس کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ یہ جو شرط ہے نا اس کی اختیاری نہیں ہے، اور کبھی کبھی تو بغیر فارم بھرے بھی کریڈٹ کارڈ دے دیتے ہیں، تو وہ علماء جائز کہتے تھے۔ لیکن ان کی بھی 2 شرطیں تھیں۔ پہلے نمبر کی ہے کہ لمٹ کے اندر پیسے بھر دینے کے، اور دوسرے نمبر کی شرط فضول خرچی نہیں کرنے کی۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ کریڈٹ کارڈ آ گیا تو اس کے ساتھ ساتھ فضول خرچی فری میں آتی ہے۔ اب تک فریج کو کچھ نہیں ہوا تھا، بیوی بولتی تھی بھی کہ فریج نو لاؤ سا، لیکن نانا برابر تو سے ریپیئر کرا ہوا تو بول کرے دے نو نہیں لاؤ۔ لیکن اب کریڈٹ کارڈ آ گیا نا، اور کریڈٹ کارڈ وہ دکھاتا ہے کہ بھائی نو کاسٹ ای ایم آئی، کہ نو کاسٹ ای ایم آئی میں ملا تھا 2000 روپیہ کیش بیک بھی، دکان متی خریدو تو کہ 15,000 میں فریج، اور آن لائن کریڈٹ کارڈ سے خریدو تو 13,000 میں ایک فریج ملا۔ اب تو بیوی کے بولنے سے پہلے کہ تو کیا دیتی نو فریج لے تو چلا پا گیا۔ پھر واشنگ مشین وہ بھی نیا لے جاتا، تو فضول خرچی اس کے ذریعے سے بہت زیادہ پروموٹ ہو گئی۔ حضرت مولانا حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو ہمارے ملک کے بہت بڑے مفتی ہیں اور فقیہ العصر ان کو کہتے ہیں، حضرت کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ میں نے ان کے سامنے ذکر کیا اور ان علماء کا حوالہ دیا جو بہت بڑے ہیں کہ یہ اس کو جائز کہتے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ میں ناجائز کہتا ہوں، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے فضول خرچی بہت زیادہ پروموٹ ہو رہی ہے۔ اور اب تو اس کے بعد تیسری چیز بھی آ گئی کریڈٹ کارڈ میں، کہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے کہ ادھر موبائل خریدا کریڈٹ کارڈ سے نو کاسٹ ای ایم آئی میں، اور بغیر اوپن کیے ہوئے وہ موبائل سیدھا 1 لاکھ کا موبائل 90,000 میں دے دیا، اور کیش ابھی استعمال کریں گے، کریڈٹ کارڈ والے کے بھرنے کے دیکھتے ہیں کب بھریں گے۔ پھر دوسری مرتبہ ایسا کیا، تیسری مرتبہ ایسا کیا، اب سب کے ہفتے بھرنے کے آئے، ادھر ادھر ہو گیا، بندہ ہی غائب ہو گیا۔ پھر تو بہت سارے فراڈ اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑ گئی ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ اس لیے پہلے میں خود بھی اس کو جائز کہتا تھا، لیکن اب میں خود بھی اس کو منع کرتا ہوں کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہے۔ جس بندے کی مجبوری ہے کہ مجھے کریڈٹ کارڈ کے بغیر نہیں چل سکتا، وہ اپنی مجبوری کسی مفتی صاحب کے سامنے بیان کرے اور اس کے سامنے پیش کر کے اپنا مسئلہ لے لے، لیکن میں تو اس کو ناجائز کہتا ہوں، میرے نزدیک اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ جی، تو یہ ہو گئے کریڈٹ کارڈ کے بعد۔ اس کے ساتھ تیسری چیز ہے آن لائن کے بہت سارے کاروبار، آن لائن کی بہت ساری چیزیں۔ آن لائن جو کاروبار ہے وہ بھی پچھلے 3-4 سالوں میں بہت بڑھ گیا، اور بہت بڑھ جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں ہمارے نوجوانوں میں بیٹھے رہنے کی اور مفت کا کھانے کی، اور اس سے آگے بڑھ کر کہوں تو شارٹ ٹائم میں کروڑ پتی بن جانے کی خواہشیں بہت ہو گئی ہیں۔ کروڑ پتی بننے کے شارٹ کٹ تلاش کرنے کی عادتیں بہت بڑھ گئی ہے، جس کے نتیجے میں آن لائن کاروبار بہت چلتے ہو گئے۔ اور آن لائن میں ایسا سمجھتا ہوں کہ سب ناجائز تو نہیں ہے، لیکن زیادہ تر چیزیں ناجائز ہیں۔ جی، جو جائز ہے وہ میں بتلا رہا ہوں 2-3 چیزیں، سب زیادہ تر چیزیں ناجائز ہیں۔ جیسے
فوریکس کا بھی ذکر کیا میں نے. فوریکس کا کام ناجائز ہے، چاہے کرنسی کا کام ہو رہا اس پر، چاہے اس پر سونے چاندی کا کام ہو رہا ہو، اور چاہے اس پر دوسری کوئی کموڈیٹی بیچی اور خریدی جا رہی ہو. اس میں خرید و فروخت کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف سٹے بازیاں ہوتی ہیں. اور صرف میں اکیلا نہیں کہتا ہوں، بہت سارے علماء کرام، اور ابھی میرے پاس ہے عرب کے علماء، سعودی کے علماء، مصر کے علماء، قطر اور کویت کے علماء، یہ بھی اس کو ناجائز کہتے ہیں. سعودی میں، قطر میں، مصر میں کچھ جگہوں پر ایسا انہوں نے اسلامک فوریکس بنایا جس میں علماء کرام کی ایک کمیٹی ان کے اس مارکیٹ کو واچ کر رہی ہے، اور ان علماء نے اتنی شرطیں دی ہے کہ اتنی شرطیں تم اپناؤ تو یہ تمہارے لیے جائز ہے. تو ان کے وہاں ایک جائز فوریکس کا آپشن موجود ہے، لیکن ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے ہاں تو فوریکس جائز ہے. اسی طریقے سے بہت ساری اپلیکیشن ہیں جیسے Dream11 کہ اپنی ٹیم بناؤ اور پیسے کماؤ. اور کیا ٹیم بناؤ اور کیا پیسے کماؤ، یہ تو سٹا ہی ہے. اس کو تو جائز کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، سٹا ہی ہے. لیکن پتہ نہیں دیکھا دیکھی میں ہمارے نوجوان اور جن لوگوں کو ہم سٹار مانتے ہیں، فلاں سپر سٹار، سیلیبریٹی، وہ کیا سیلیبریٹی چند روپیوں کی خاطر وہ آ کر جھوٹ بولتا ہے سب کے سامنے کہ Dream11 کھیلو اور یہ کرو اور پیسے کماؤ اور کروڑ پتی بنو، اور ہم لوگ ان جھوٹوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اس کو خود کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن وہ اپنے چند لاکھ روپے کی فیس کے خاطر آپ سب کو دھوکے میں ڈال رہا. آپ اس کی بات بھی مان رہے، اس کو سیلیبریٹی بھی مان رہے. بڑے تعجب کی بات ہے. جو لوگ گٹکھا کو یہ کہہ کر کہ یہ فائدے کی چیز ہے، اپنے پیسوں کی، اپنی فیس کی خاطر گٹکھا کی بھی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، ان کا فتویٰ مانیں گے کہ Dream11 صحیح ہے. Dream11 ہو، رمی سرکل ہو، یا اس قسم کی اور بہت ساری اپلیکیشن ہیں، روز نئی مارکیٹ میں آتی ہے. کتنوں کا میں بیان کروں، اکثر چیزیں اس میں ناجائز ہیں. صلی اللہ